الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ رحمان کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ رحمان مکی سورہ ہے، بعض کے مطابق یہ مدنی سورہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت سے ہی اس سورہ کا نام لیا گیا ہے، اور اسماء حسنہ میں سے بھی، جیسے کہ الرحمن اللہ پاک کا ایک نام ہے صفاتی۔ تو یہاں پہ اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مکہ کے لوگ معجزہ مانگتے تھے، تو یہاں پہ جواباً جو ہے کائنات کی اللہ پاک نے نشانیاں جو ہے ان کا ذکر کیا ہے، توجہ دلائی ہے، تاکہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہو، اور پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں انسان اللہ سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان مضبوط ہو جائے گا اور پھر حق کے راستے میں استقامت بھی ملے گی۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایک یہ سورہ ہے، اس میں جنوں تو یہاں پہ جنوں اور انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ ہم یہاں کیونکہ کافی اس کی تلاوت کرتے رہے ہوں گے آپ سبھی لوگ بھی، تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جیسے ایک صیغہ استعمال ہوا ہے، بار بار جو ہے ایک ہی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت جو ہے سورہ میں 31 بار آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ کا صیغہ ہم جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، تو تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ منفرد اس لیے ہے کہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہی اللہ پاک نے اس میں مخاطبت کی ہے، بار بار توجہ دلائی ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، ٹھیک ہے، تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 12 نعمتیں جو ہے وہ تذکرہ کی گئی ہیں سورہ میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ریپیٹیشن ہے ہمارے پاس اس آیت کی۔ تو آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو رحمت ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحمت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں، کہ جو رحمان کا جو صفاتی اللہ پاک کا جو نام ہے، یہ یوں سمجھ لے کہ ایک شدت والا ہے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں یہاں پہ کچھ اگزامپلس بھی ہم لے سکتے ہیں، جیسے کہ غضبان کا ایک ہوتا ہے صیغہ جس طرح یوز کرتے ہیں کہ غصے سے بہت بھرا ہوا، اس میں شدت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عطشان، عطشان مطلب یہ کہ کوئی پیاس کی جو ایکسٹریم والی جو شدت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جوعان ہے کہ بھوک والی ایسی شدت ہے کہ اس کے بعد انسان جو ہے
بھوک کے علاوہ کچھ فیل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے تحاشا جسے کہتے ہیں کہ شدید رحمت والا، یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پہ جو قرآن سکھایا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے یہاں پہ کہ ایک تو یہ کہ ارد گرد کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت، بہت بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی تعلیم. اللہ پاک نے نہ صرف ہمیں قرآن دیا بلکہ ہمیں اس کی تعلیم سکھائی، اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عنایت فرمائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروایا ہے قرآن کریم کو، تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی انسان اگر اپنے اعمال بھی بہتر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اعمال کی بیسس پہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی امید جو ہے رکھنی ہوگی انسان کو. اللہ تعالیٰ کا جو رحمان والا جو ایک صفاتی نام ہے وہ اسی سینس میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھرڈ آیت میں، اسی نے انسان کو بنایا. ہم نے انسان کی تخلیق کو دیکھا، پچھلے بہت ساری آیات میں دیکھا. اس کے بعد سورہ سعاد میں دیکھا ہم نے 75 آیت میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور یہاں پہ ہم نے تخلیق کو جو ہے اس کو سائنٹیفکلی بھی پروف کیا، کیسے سپرم جو ہے وہ ایگ یہ دونوں ملتے ہیں، زائگوٹ بن جاتا ہے، سیلز کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے، سائز بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جمع ہوا خون ہے جس کو مدغہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ مدغہ علقہ بنتا ہے. علقہ جو مطلب مدر کی جو وال ہے یوٹرس کی، اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، وہاں سے یہ اپنی پوری خوراک لیتا ہے. کیسے جو ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ نشو نما پاتی ہیں، اور پھر اس کی جو ہے سائز بڑھتے بڑھتے یہ ایک پورا بچہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو تخلیق ہے یہ بھی کوئی سمپل سا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک اور اللہ نے اپنی یہاں پہ نعمت جو ہے وہ بتائی ہے آیت نمبر 4 میں، اس کو بیان سکھایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قرآن سکھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی بیان ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے والی جو ہے صلاحیت دی. کیسے؟ جو اس کو ہم قوت گویائی کہتے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی انسان جو ہے، ٹھیک ہے، اب جانوروں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، بولنے کی صلاحیت کو بھی ہم سمپل نہیں لے سکتے. بچپن سے انسان جو ہے وہ بول کے ہی بتانا اس کو جو ہے اس نے سیکھا کہ کیسے اس نے اپنی چیز کو کنوے کرنا ہے، اس کو کیا چاہیے. یہ ایسی بڑی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، اس کا سارا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے. انسان کیا سوچ رہا ہے، انسان اپنے بولنے میں کیا چیز کنوے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی جو یہ بیان کرنا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھا نہیں دیا بلکہ بیان کرنے کی طاقت بھی دے دی. صحیح ہے، جو یعنی کہ جسے ہم قوت گویائی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی نہ صرف ضروریات بتاتا ہے بلکہ یہ بولنا، اس کی پوری پرسنالٹی سے جو بولنا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی کہ جو بولنا ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کی جو باڈی لینگویج ہے، ایکسپریشنز ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی وہ لکھ کے بیان کرتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہی وہ طاقت ہے جسے اللہ پاک نے بھی استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کنوے کرنے کے معاملے میں. ٹھیک ہے، جبریل امین جو ہے وہ بول کے ہی انہوں نے قرآن کریم کو وحی کے ذریعے سے کنوے کیا. ٹھیک ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طاقت کو استعمال کیا. اور پھر یہ جو قرآن کریم کی جو دعوت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی قوت گویائی سے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تو قوت گویائی دی، یعنی کہ بیان کرنا سکھایا، پھر بیان کرنے کی پوری جو ہے اس پہ کمانڈ بھی دی، طاقت بھی جو ہے اللہ پاک نے ان کو دی. صحیح. اور اسی طریقے سے پھر جو لکھنا ہے یہ بھی یوں سمجھے کہ بیان کرنے میں ہی آتا ہے. کیسے؟ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی، یہ جو احادیث ہے نا، یہ پہلے سے ہی جمع ہوتی رہی، کیونکہ اس کو لکھ لیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کنوے کرتے اس کو جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کچھ کاتب کچھ جو تھے وہ کاتب تھے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کاتب وحی اور یہ جو حدیث ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کیسے مطلوع اور غیر مطلوع کا ایک جو ہے کرائٹیریا فقہا نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا دونوں کو، کہ جو قرآن کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ بیان ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی آیا. تو ان کی جو ایک تدوین ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا لکھنا، ان کو جمع کرنا، یہ ساری چیزیں اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو. ٹھیک ہے، انسان نے یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، ایسی بہت بڑی صلاحیت ہے کہ اس کے بنا یہ ساری چیزیں، یہ جو ترقی ہے اور یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ بالکل بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر 5 ہے، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں.
اب یہ جو نظام ہے نا سورج اور چاند کا، یعنی کہ زمین گھوم رہی ہے، دن آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ بہت صدیوں سے ایک پرانا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشکیل دیا گیا۔ ہم یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سورج بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس سے وقت کا آئیڈیا ہوتا ہے، اس وقت سے ہی جو سیکنڈز بنتے ہیں، پھر اس کے بعد منٹس بنتے ہیں، پورا دن بنتا ہے، پھر مہینے، سال، ان سب کا جو تعین ہے نا حساب کتاب کا، وہ اسی وجہ سے ہی پاسبل ہو سکا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہمیں دکھا دی، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم یہاں پہ سیکھ چکے ہیں کہ ہم نے وقت سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے، کیسے ہم اسے اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے آرام کا ٹائم جو ہے وہ متعین کرنا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اپنے کھانے کا، اور اس کے بعد ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی، ٹھیک ہے، تو تازہ دم ہونے کے بعد ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ون نجم کا جو ورڈ لیا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو عربک میں اس کو ستارے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو بیل بوٹے بھی اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ بیل بوٹے مطلب ایک تو ہوتے ہیں تناور درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ننی ننی جو شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں جس کو ہم بیلیں کہتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری بیلوں پہ جو ہے فروٹس بھی اگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جھاڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں آرائشی بیلیں جو ہے وہ لٹکا دی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی اس سے مراد بیلیں ہی ہیں، اس سے مراد دوسرے ستارے اس آیت میں جو ہے مراد نہیں لیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بھی، اور یہ چیز ہم سورہ نحل میں دیکھ چکے کہ آیت نمبر 48 میں کہ تمام جو مخلوق ہے وہ تمام کی تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں آتا ہے اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی، ٹھیک ہے۔ میزان سے مراد پھر سے وہی ہے کہ ایک اللہ پاک نے تمام چیزوں کی کریشن کے بعد ایک پورا، جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں، اجرام فلکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں ایک گریویٹیشنل فورس اللہ پاک نے رکھ دی، جس کی وجہ سے ایک انہوں نے اپنا ایک فاصلہ بھی مینٹین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک جو جس طرح ایک میگنیٹک سا ایک طاقت بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ انہوں نے اس فاصلے سے ہٹنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، لیکن یہ فاصلہ بھی انہوں نے کم نہیں ہونے دینا، اور ایک پورا ایک مدار ہے، بچپن سے ہم نے پڑھا نا کہ ایک مدار میں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا بیلنس ہے اس پوری کائنات کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنایا گیا ہے۔ کیا کوئی انسان امیجن کر سکتا ہے کہ ایسا کوئی مدار بنا لے، ایک ایک اکیلا مدار ہی بنا لے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بیچ میں جو ہے کچھ ایسا پارٹیکل جو ہے وہ چھوڑے اپنے ہی بنائے ہوئے مدار میں؟ تو یہ سب چیز کسی انسان کی طرف سے پاسبل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اگر صرف ایک ہی جو ہے مدار کا جو بیلنس ہے اگر وہی ختم ہو جائے یا وہ ان بیلنس ہو جائے، تو یوں سمجھے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو۔ اب یہاں پہ جو یہاں میزان کی اگزامپل اللہ پاک نے کوٹ کی ہے، اور اس سے تفسیر لی جا سکتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں انسان نے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حد سے تجاوز کیسے کرتا ہے انسان؟ جو پیٹرن دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو کراس کر لیتا ہے، جو عدل کا حساب کتاب اللہ نے دے دیا، انصاف کرنا ہے، تو ایک توازن جو ہے اس توازن کو انسان بریچ نہیں کر سکتا، اس کو کراس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 9 میں آتا ہے اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ اب یہ جو میزان ہے اس میں بھلے سے وہ ناپ تول کا معاملہ ہو یا پھر انسان کی گفتگو کا معاملہ ہو یا کسی فیصلے کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں ہی عدل و انصاف کو ہی پروموٹ کیا گیا ہے، کوئی کمی بیشی جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فساد ہیں یا پھر ہمارے جو اندر کا نفس کی جو خرابیاں ہیں، کہ آج ہم نے تھوڑا سا ترازو میں بھی ادھر ادھر جو ہے کچھ ناپ تول میں ہی کمی کر لی، ٹھیک ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا سارا جو نظام ہے وہ خراب کر دیا، ہم نے ایمان بھی داؤ پہ لگا دیا، ہم نے کسی کو نقصان بھی پہنچا دیا، یعنی کہ بندے کے ہاں بھی ہم لوگ جواب دہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ چیز نوٹ ڈاؤن کر لی گئی، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا جو ہے حساب برابر کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت میں اس کو جو ہے اس کا پورا کا پورا جو ہے معاوضہ وہ دینا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔
اب جو مخلوق ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں جانور آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساری جو مخلوق ہے اس کا ذکر ہے، اس میں چوپائے جس طرح سے الانام ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں چوپائے اس سے مراد لیا جاتا ہے، یہ تمام مخلوق اس میں آتی ہے۔ پھر آتا ہے آیت نمبر 11، اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں طرف سے ایک ورائٹی ہے، میوے اور کھجوروں کا تذکرہ ہے، یعنی جو بھی فروٹ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی طرح کا پانی دیا گیا، ایک ہی طرح کا کیئر کیا گیا، ٹھیک ہے، سورج کی کرنیں ہیں وہ بھی یکساں ہیں۔ اللہ پاک نے سیڈ میں ساری کہانی چھپا دی، ٹھیک ہے، کہ بڑے ہو کے اس نے کون سی ورائٹی والا جو ہے وہ فروٹ میں کنورٹ ہو جانا ہے، وہ اس نے کھجور بننا ہے، اس نے آم بننا ہے، اس نے سیب بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی زمین سے اگتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ ٹیسٹ میں، شیپس میں، ہر ایک چیز میں ڈفرینٹ۔ ہم کیسے اس چیز کو جو ہے جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے معجزات نہیں ہیں؟ آیت نمبر 12 میں آتا ہے اور بھس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی، ٹھیک ہے۔ تو بھس والا اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے جب اناج جو ہے کچھ حصہ جو ہے انسان کنزیوم کر لیتا ہے، جب یہ چیزیں پیداوار آتی ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ چوپایوں کی خوراک کے لیے جو ہے ایز اے رزق ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور انسانوں کو بھی، جو انسانوں کی روح کو خوشبو جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی امپریس کرتی ہے ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھولوں کی ایک مثال دی تاکہ انسان کی روح خوش ہو جائے، خوشگوار فیل کرے، تو ایسی چیز بھی یہاں پہ مراد لی گئی ہے۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے یا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت کی جو تکرار ہے وہی اس سورہ کو بہت منفرد بناتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 31 بار جو ہے اللہ پاک یہاں پہ مخاطبت کریں گے جنوں انس کو۔ یہی چیز جو ہے احادیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جب جنوں نے، جو جنات ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب یہ تلاوت سنی تو ان نے بہت خاموشی سے اس تلاوت کو سنا، اور پھر جیسے ہی یہ آیت آئی کہ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو انہوں نے فوراً ہی بہت ہی ادب سے جواب دیا کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہاں پہ تکذیب کا جو ورڈ ہے مطلب انکار کرنا، یا پھر انکار سے مراد یہی ہے کہ کفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نعمتیں گنوا دی پہلے اور پھر اس کے بعد سوال کیا۔ تو انسان کو جب بھی ہم لوگ یہ سورہ بھی پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ہی اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، بلکہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا ہے، یہاں پہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ آ گیا آیت نمبر 14 میں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اب یہاں پہ جو مٹی کا تذکرہ ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی تو اللہ پاک نے انہیں گیلی مٹی سے جو ہے وہ تخلیق کیا۔ یہاں سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں جو ہے یہ والا جو بدبودار اور کیچڑ سے بجنے والی جو مٹی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ابلیس ہے، ٹھیک ہے، آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اور ابلیس جو ہے یہ تمام جنات کا باپ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں آتا ہے تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر آتا ہے وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اب یہاں مفسرین کے مطابق جو دو مشرقوں کا ذکر ہے اور دو مغربوں کا، ہم نے ایک ہی مشرق پڑھی ہے نا، کہ مطلب ہمارے جتنے بھی سمت ہیں، ایک مشرق، پھر مغرب، پھر شمال، جنوب۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں دنیا گول ہے، کبھی ایک حصے پہ دن ہے، کبھی ایک حصے پہ رات ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دو مشرقوں کا جو مفسرین کے اکارڈنگ اس کو جو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے وہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ دنیا کا ایک جو ہے گلوب، وہاں پہ سورج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، دن کی ابتدا ہو رہی ہے، تو وہاں کے لیے تو وہ مشرق ہے، لیکن دنیا کی دوسری سائڈ پہ، جو گلوب کی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں گے تو کہیں پہ وہ سورج غروب بھی تو ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم وہاں پہ مغرب سے کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ تو سیم اسی طریقے سے جہاں پہ مشرق ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سورج غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ مفسرین نے اس کو دو مشرقیں اور دو مغرب کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہوگا۔ اور پھر اس کو موسموں سے بھی تشبیہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، جیسے کہ سورج، ستارے اور چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اطراف میں ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ہر سائڈ پہ ہی نظر آتے ہیں،
تو یہ عام موسم کی جو تذکرہ ہے اس سے بھی اس کی ہم تشبیہ لی جا سکتی ہے، ہم لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں پھر سے تکرار ہوئی ہے، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ اب ان پانیوں کو دیکھنے کے لیے ہم پہلے تو ہم گوگل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ مرج البحرین کا، ٹھیک ہے، دو دریا ہیں آپس میں نہیں ملتے، لیکن اگر ہم اپنے پاکستان میں بھی اس کو دیکھیں یا کسی نے کشمیر والی سائڈ پہ وزٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو دریا نیلم والا جو پانی ہے یہ اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سندھ کا بھی ایک جو ہے اس کو ہم انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ سرچنگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں پانی ہے دونوں کا کلر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ رب کی اجازت نہیں ہے تو دونوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی، یعنی کوئی ایک سائڈ سے آ رہا ہے کوئی دوسرے سائڈ سے آ رہا ہے، اب یہ انسان کو فائدہ ہی دے رہے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، دونوں سے ہی نباتات اگ رہی ہیں، مچھلیاں اگ رہی ہیں، کہیں سے جو گھونگے سیپ ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرجان اور جو چیزیں ہیں ان کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اگلی آیات میں۔ تو انسان کی کنزمپشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس قدر زیادہ نعمتیں جو ہے وہ بنا دی، اور ان چیزوں کو جو ہے حصول میں انسان کے لیے پاسبل بنا دیا۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 22 میں آتا ہے، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا ہی کرشمہ ہے کہ مرجان جو ہے وہ بھی ایک موتی کی ہی قسم ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے موتی ہوتے ہیں، اب جو موتی ہے یہ پتھر ہے، ویسے مرجان بھی پتھر ہے، لیکن یہاں پہ اس کا جو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو مرجان جو ہے وہ نباتات کی طرح سے سمندر کی تہہ میں اگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی شاخیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر سے تکرار ہو رہی ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں اور جہازوں کا جو ایک تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں پہلے زمانے سے ہی یہ سارا جو سین ہے ہم نے دیکھا، سورہ نوح میں بھی کشتی کی جو تشکیل تھی اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ بہت پرانا جو ہے ایک طرز عمل ہے فاصلے کم کرنے کے لیے، یعنی کہ جو تجارتی امور ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور پھر جس طرح سے درمیان میں کوئی سمندر وغیرہ آ جاتے ہیں فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، ایک بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی انسان کو کہ اس نے یہ تشکیل بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کشتیاں اور یہ بادمان یہ سب کچھ چیزیں سمندروں میں چلتے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیں کہ یہ والی جو صنعت ہے یہ آئے دن ترقی ہی کر رہی ہے، اب اس کی بہت بڑی بڑی شیپس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے ایک رکوع مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے لے کے 45 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ 26 آیت ہے، اور جو کوئی بھی زمین پر فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جو ہے ذکر ہوا ہے یہاں پہ، جو ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں، احادیث میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی جو ہستی ہے وہ زندہ جاوید ہستی ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف ایسے اس کو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا اللہ پاک کا چہرہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ متشابہات والی آیات میں سے ہی ایک آیت ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی زمین پہ آئے گا وہ فنا ہو جائے گا، یعنی کہ مخصوص زندگی کی ایک مہلت والا جو ایک پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ عرصہ سبھی لوگ گزاریں گے اور اس کے بعد سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ سورہ قصص میں بھی سیم اسی سٹائل سے آیت نمبر 88 میں تذکرہ آیا ہے۔ پھر ہم نے سورہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7383، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جن و انس جو ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور سب کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ کے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بھی ہم کنفرم کرتے ہیں کہ اللہ کا جو چہرہ ہے صرف وہی باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ زندہ جاوید ہستی ہیں۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی سے مانگنا ہے جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ضروریات انسان کو پیش آتی ہیں،
ٹھیک ہے، تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی ہے، کیونکہ پرووائڈ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ غنی ہے، دینے والا ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 255 میں کہ وہ سب کے سب اس کے احاطہ علم میں مقید و محصور ہے، اور وہ اس کی معلومات سے کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسی جو ہے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دن کی ایک نئی شان ہے، صحیح ہے، تو یکسانیت نہیں پائی جاتی کسی کے لیے بھی، چاہے وہ ایک ہی جیسا دن ہے، ڈیلی ایک ہی سورج نے نکلنا ہے، ایک ہی طرح کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یکسانیت نہیں ہے، ہر دن دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اور ایک نئی شان کے ساتھ جو ہے، ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے دن نکلتا ہے۔ ہم اس کا جو ہے تذکرہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5 میں، جس کی ٹرانسلیشن ہے، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے اور زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، جس کی مقدار تمہارے مطابق 1000 برس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو دن کا تذکرہ ہے اسے ہم امیجن نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر والا معاملہ ہے وہ 1000 سال کے ہی برابر ہے۔ آگے پھر آیت میں ریپیٹیشن ہوئی ہے ہماری بہت ہی پیاری آیت کی کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے 4878، یہاں پہ جو ثقلان کا جو بوجھ ہے، دو بھاری بوجھ، اس سے بوجھ جو ہے وہ شریعت کے احکام کی پابندی کا بوجھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں کیونکہ انسان کو مہلت کا ایک وقت مل گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر الٹیمیٹلی حساب کتاب تو دینا ہوگا نا، تو ثقلان مطلب دو بھاری بوجھ، دونوں جن اور انس دونوں سے ہی مخاطبت ہے، اور یہ شریعت کے احکام کی پابندی کا بوجھ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے مقررہ وقت ہے، مہلت کا ایک وقت ہے جو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ معین ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر فرد کو بھی چنانچہ ہماری عطا کردہ مہلت میں سے جو ہے وہ سبھی کو احتساب سبھی لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سبھی لوگوں کو مخاطبت کی گئی ہے، یعنی اپنے عمل کا حساب دینے والے ہم سب ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سنت کے ساتھ۔ یہ جو آیت ہے اس کو بھی ایک مشکلات القرآن سے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے اسے اس طرح مراد لیا جا سکتا ہے کہ کوئی اپنی تقدیر سے نکل کے نہیں بھاگ سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ نے ایک جو باؤنڈری آپ کے ارد گرد بنا دی، جو لائن کھینچ دی، اس سے بھی انسان کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھے اپنے وسائل پہ ہی سارا بھروسہ کر لے، ٹھیک ہے، کہ میں تو بہت ترقی کر گیا، یا میرے پاس مال و دولت کی بہت وسعت ہے، یہ چیز میرے پاس ہے، یہ چیز، تو کوئی کتنی بھی طاقت کر لے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، ٹھیک ہے، وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں مطلب میں اس طریقے سے ایک ذلت والی موت جو ہے وہ مجھے آئے گی۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، کوئی اپنی تقدیر کے معاملات سے نہیں بھاگ سکتا، اور انسان کو اگر دیکھے تو ترقی تو بہت کر لی انسان نے، لیکن ایون وہ 7 آسمانوں کی جو ایک دریافت ہے، وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ابھی ایک کائنات کو ہی وہ پوری طریقے سے مسخر نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، تو وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے کیسے وہ امیجن کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ چیز نکل کے بھاگنے سے مراد اس کو لیا جا سکتا ہے۔ سورہ قیامہ میں سیم اسی طرح سے سوالیہ جو ہے آیت آئی تھی، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، آیت نمبر 10 شیئر کی جائے گی کہ کوئی اگر بھاگنا چاہتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ جو ہے جنات جو ہے، اگر انسانوں کا ہم نے یہاں پہ دیکھا ڈیٹیل سے، لیکن اگر جنات کے بارے میں ہم دیکھیں کہ جنات کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے ان کے معاملات آسان ہیں، آسان سے مراد یہ کہ وہ گھوم پھر سکتے ہیں آسانی سے، اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتے، اور پھر وہ آسمانوں میں بھی جس طرح سے ہوتا ہے کافی دور دور تک وہ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک دائرہ کار ہے، وہ اس باؤنڈری لائن کو وہ بھی، یعنی کہ جو اللہ کی ایک مقرر کردہ حد ہے اس کو وہ کراس وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھے کہ اسلوب یہ ہے کہ پہلے نعمتوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ
کوئی جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا، اور بے شک بالکل ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں آتا ہے، تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اب یہاں بدلے کا جو ایک سٹائل ہے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو یہ شعلوں کا بیان ہے، یہ انسان کے اعمال کا جو ہے یہ بدلہ ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے 6522، اس میں دیکھیں کہ آگ کے شعلوں کا بیان ہے، ان شعلوں سے بچ کے جانا بھی کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلپٹ جیسا، تلچھٹ جیسا۔ اب یہاں پہ یہ جو کلر ہے، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ جو آیا گیا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہاں پہ سورہ الانفطار میں ہم دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 1 سے 2 میں، کہ جب انسان جو آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، ستارے جو ہے وہ بکھر جائیں گے۔ یہاں قیامت کا ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، کس طرح سے جو ہے یہ سارا سین جو ہے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قیامت کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے چلے گا۔ آیت نمبر 38 میں آتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی جن سے نہ انسان سے، اس کے گناہوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی لگے گی، حساب کتاب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انسان خود بھی جانتا ہوگا، لیکن وہ خود کسی سے پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ سورہ مرسلات کی آیت ہے، آیت نمبر 35 سے لے کے 36 تک کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کسی کو پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو جو نتیجہ ہے وہ سامنے ہوگا، یعنی کہ جو لوگ جو ہے وہ اپنے انجام کی، خیر والے انجام سے جو ہے وہ امیجن کر رہے ہوں گے، obviously ان کے چہرے پہ کچھ پرسکون ہوگا ان کا چہرہ، ٹھیک ہے، کچھ جو چہرے ہوں گے وہ ان سے ان کی جو حالت ہے وہ عیاں ہوگی کہ کیا کچھ انہوں نے اپنے اعمال ہیں وہ ان کو یاد آ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا نتیجہ یہاں پہ دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 41 میں آتا ہے، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ اب یہ جو ہے ان کا ایک جو فرشتے ہیں جو یہاں پہ معمور ہوں گے، یہ ساری اسائنمنٹ ان کو دی گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس طریقے سے پیش آئیں گے مجرموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بالوں سے پکڑیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے۔ یہاں جو چہروں کا ذکر کیا ہے اس کو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں ان کے کچھ چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے چہرے، اور جو مجرم ہیں ان کے چہروں کو سیاہ چہروں سے جو ہے اللہ پاک نے یہاں تشبیہ دی ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے، یعنی سب کچھ سامنے تھا، اللہ کے وعدے بھی تھے، وعیدیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری بھی تھی اور جہنم کی وعید بھی تھی۔ تو جھٹلانے والے یہ ساری چیزیں جھٹلا دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، یہ صرف ایسے ہی کہانیاں ہیں یا کچھ بھی، مطلب جو کچھ بھی یہ لوگ بولا کرتے تھے اس کو جھٹلانے سے ہی تشبیہ دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اب یہ جو آگ ہے اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں کھولتا ہوا پانی بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پینے کے لیے بھی جو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور سورہ حج میں بھی ہم اسے کھولتے ہوئے پانی کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ کیسے ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا یہ پانی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ ہم اگلا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 46 سے لے کے 78 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم جو جنت کا ایک جو سین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس ان آیات میں بیان کیا ہے۔ پہلے ہم نے جہنم کے بارے میں دیکھا، ٹھیک ہے، کیسے جو ہے مجرموں کے ساتھ ان کی کیا حالات ہوں گے، کیسے ان کو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جنت کا جو ہے ایک وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب یہاں پہ اس کو ہم جنت کے جو ہے درجات سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جنت کے یہاں پہ دو درجات ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے حکم کی جنہوں نے تعمیل کی اور انہوں نے نواہی کو ترک کیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے ڈر جانے والے جو معاملے تھے
ان کے مطابق اللہ سے وہ ڈرتا رہا، اور پھر انسان کے ڈرنے کا ہی تعلق ہوتا ہے انسان کے عمل سے، جو جتنا زیادہ ڈرے گا اس کو، وہ تقوی کی جو راہ ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہوگی، وہ بچتا رہے گا، پاکیزگی سے وہ چلتا رہے گا اور اپنے راستے کا تعین کرتا رہے گا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت سی شاخوں والی ہوں گی۔ اب یہ جنتوں کا تذکرہ ہے، تھوڑی سی اللہ پاک نے یہاں جنتوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی ہے۔ اب یہاں پہ شاخوں والی ہوگی، یعنی کہ یہاں دو بڑے تنے ہوں گے اور پھر اس کے بیچ میں سے شاخیں نکلتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیسر القرآن جو ہے اس کے مطابق یہاں پہ یہاں جو تنے ہیں اور شاخیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 49 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا سوالیہ، اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 50 میں آتا ہے ان دونوں میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ ان چشموں کی ڈیٹیل میں تسنیم اور سلسبیل ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ یہ ایسے چشمے ہوں گے جنت کے کہ یہ کبھی بھی خشک نہیں ہوں گے۔ اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو میوے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میووں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کہ ہر جو پھل ہوگا اس کی دو دو قسمیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جوڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ان کی رنگت، ذائقہ، خوشبو، لذت ان کا اپنا ہی ہوگا۔ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور کسی نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی جو خوبی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جس کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جنت کی میزبانی کا تذکرہ آ گیا۔ اب یہاں پہ جو ریشم کا تذکرہ ہے اور بچھونوں کا تذکرہ ہے، یعنی بادشاہوں والا ایک سٹائل ہوگا، بہت ہی راحت والے بستر ہوں گے، یعنی کہ جنتیوں کا ایک یہاں پہ سٹیٹس بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جنت کے جو بچھونے ہیں ان وہ کیسے ہوں گے، ریشمی ہوں گے، انسان پسند کر رہا ہوتا ہے نا، موٹے غلاف ہوں گے اور چمکدار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آیت کے اگلے حصے میں وہ دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ جھکے ہوئے سے مراد یہ ہوگا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھل توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اونچائی پہ ہوتے ہیں ہماری پہنچ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جنت کے جو پھل ہیں وہ جنتیوں کی ایکسیس میں ہوں گے، وہ جب چاہیں ان کو توڑ لیں، جب چاہیں ان کو کنزیوم کریں، لطف اندوز ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی اپنی ہی پہنچ میں ہوں گے، اپنی ہی ایکسیس میں ہوں گے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے دیکھیں خواتین کا جو تذکرہ ہے، کس قدر باعزت طریقے سے جو ہے جنت کی جو خواتین ہیں اور پھر اس کے بعد جو حوریں ہیں ان کا جو تذکرہ ہے وہ کیسے اللہ پاک نے کیا۔ ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو چھوا نہیں ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو حیا ہے نا وہ عورت کا ہی زیور ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو صفت ہے عورت کی وہ بھی، وہ دیکھے کہ جنت کی جو عورت ہے اس کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ باحیا ہوں گی کیونکہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس کے بعد یہ کہ ان کو چھوا نہیں ہوگا، یعنی یہ جو پاکیزگی ہے یہ بھی عورت کا ہی خاصہ ہے۔ تو بہت ہی پاکیزہ ہوں گی یہ جو یہاں پہ بیویاں ہوں گی اور جو عورتیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ ایسی ہوں گی گویا لال اور مونگے ہوں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خوبصورتی بیان کی گئی ہے ان کو لال اور مونگے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو جنت کی عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، بیویاں ہوں گی جو عنایت کی جائیں گی مومنوں کو۔ اس کا ہم تذکرہ دیکھیں کہ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 سے 24 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ایک ان کی مسکراہٹ ہے یا ان کی طمانیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے اس کا تذکرہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے دیکھے پیش کیا ہے۔ ان کی کہیں پہ جنت کی جو حوریں ہوں گی اور جنت کی جو بیویاں ان کو ملیں گی ان میں ان کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، کبھی ان کی رنگت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا کیا خاصیت ہوگی، شرم و حیا، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔
اب اس کا یہ تذکرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جس انسان کا دنیا میں جب اس کا ٹیسٹ بھی ٹف ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو اس کا آگے سے اس کا ریوارڈ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اب مردوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ سوال عورتوں کا ہوتا ہے، تو مردوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ اس طریقے سے بھی بہت ٹف ہے، ان میں شہوت کا مادہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کنٹرول کریں گے، دنیا میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک باندھ کے رکھتا ہے نا انسان، تو دیکھے کہ آخرت میں اس کا ریوارڈ دیکھے کس قدر زیادہ ہے۔ اور پھر جنتی عورتوں کی مزید جو خوبصورتی ہے، اس کے لیے آپ کے ساتھ بخاری کی ایک حدیث ہے 2796، وہ شیئر کی جائے گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے کہ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اگر دنیا میں اطاعت کرتا رہا، اللہ کی اطاعت میں کبھی چیزیں جو ہے آسان نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت ساری چوائسیز ہوتی ہے انسان کو کہ آسانی کے لیے ہم غلط راستے کا انتخاب کر لیں، کہیں پہ اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کچھ غلط راستے کا انتخاب کر لیں، تو انسان کس کے لیے رک جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، نفس اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آسانی والا راستہ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کو تو منا لیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہمیں جو ایک براٹ اپ ہے ہمارا بچپن سے یہی سکھایا گیا، اللہ رحیم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس کو معاف کرے گا؟ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے گا، ٹھیک ہے، تو چھوٹے موٹے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، یہ تو اللہ پہ ہے نا۔ تو اس کا ہم جو ہے امیجن بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم جو ہے امید بھی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کوشش بھی کرتا رہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی obviously چھوٹے بڑے گناہ جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے جو توبہ طائب ہوتا رہا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ عادل ہے، بھلائی کے سوا جو ہے بدلہ اس کا کسی اور چیز سے اس کا بدلہ دیا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مزید جو ہے وہ جنتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ اللہ پاک نے آیت نمبر 26 سے جو ہے آیا ہے کہ وہ ان سے پرے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ دو جنتیں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جنت کے جو ہے درجات ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑا سا اپر لیول کی جو ہے جنت ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی اپنے لیے دعا بھی مانگے تو جنت الفردوس کا انسان سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیولز ہوں گے، کس لیے لیولز ہوں گے؟ obviously جن لوگوں کی قربانیاں زیادہ ہیں، جن لوگوں کی محنت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو جنتیں ہیں تو جنات کے لیے الگ سے جنت ہوگی اور انسانوں کے لیے الگ سے جنت ہوگی، اور اسی طریقے سے جس طرح سے اہل جنت کی بھی کیٹیگریز ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ والی کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اللہ پاک نے جو ہے وہ مقرب لوگوں کا جو ذکر کیا ہے، اصحاب الیمین کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہنم والوں کا ذکر ہوا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی۔ اب یہاں پہ جنت کا جو ہے ایک تذکرہ آ گیا ہے، مزید ڈیٹیلز ہمیں مل رہی ہیں۔ گہرے سبز مطلب ایک سیاہی مائل جو سبز کلر ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے سبزہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ تھک والا، اس کی وجہ سے یہ جو کلر ہے اس کا یہ سبز ہو سکتا ہے گہرا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ ابلتے ہوئے سے مراد جیسے جوش و خروش والے چشمے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیر و برکت والے چشمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں فوراً سے ایک جو ہے عربک جو ہے اس کی ایک ٹچ ملتا ہے یہاں پہ، جیسے میوے ہیں، بہت خاصا ہے یہ عربیوں کا، کھجوریں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت مرغوب جو ہے یہ غذائیں جو ہے مرغوب کہی جا سکتی ہیں، جو حجاز میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ ان میں ہوگی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اب پھر سے جو ہے وہ خواتین کا جو تذکرہ ہے کون سی ہوں گی؟ جو جنت میں جو ہے جنت ہوگا جن کا مقام، اور پھر ان کو وہ کس کے لیے ہوں گی؟ حوریں ہوں گی، خواتین ہوں گی جو جنتیوں کے لیے ہوں گی، ٹھیک ہے، نہایت نیک ہوں گی، نہایت خوبصورت ہوں گی، یعنی کہ دونوں یہاں پہ کوالٹیز بیان کر دی اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چوائس ہے اس کا ہم یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی نیک سیرت جو ہے خواتین وہ جو ہے وہ پسند ہے۔ 26 میں آیت میں آتا ہے یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی خیموں میں۔ اب یہ جو خیمے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، یہ خیمے موتیوں کے خیمے ہوں گے۔
اب یہ قیام پذیر ہوں گی خیموں میں، ٹھیک ہے، تو جو خواتین یا حوریں ہیں یہاں پہ ان کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آیا کہ بالکل ہی وہ باغات میں گھومتی پھر رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ خیموں کا جو ذکر ہے، ایک تو یہ کہ عرب میں جو ہے وہ خیموں کا ہی پراپر جو ہے انتظام ہوا کرتا تھا کہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو دوسری جو اس کا تذکرہ ہے، اس سے مفسرین مراد لیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ان کے پردے کا پورا اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو عورت ہے یا حوریں ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ڈھانپ کے ہی رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ ڈھکی چھپی رہے، صحیح ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا جھکی ہوئی نگاہوں کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا، حیا کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی کا ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے 74 آیت میں، نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، ٹھیک ہے۔ عورت کی پھر سے ایک اسپیشلٹی آ گئی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں اور بہت نفیس بچھونوں پر۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اب یہ جو ابکری کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے کہ جو نفیس چیز ہوتی ہے، یعنی کہ نادر یا قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرستان جیسی کوئی جگہ ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ مسندیں ہوں گی، نفیس یہاں پہ بچھونے ہوں گے، تکیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 78 آیت ہے، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو بہت عظمت والا، بہت اکرام والا۔ بابرکت نام ہے اللہ پاک کا، ہم نے دیکھا، اور رحمان اللہ پاک کا نام ہے، ٹھیک ہے، ذل جلال والاکرام، بہت شان والا، بہت بزرگی والا۔ اب یہ جو نام تو بابرکت ہے اللہ پاک کا، ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنی خیر و برکت سے اور عافیت جو ہے اس میں اللہ پاک ہمیں رکھے، آمین ثم آمین، اور ہماری بخشش فرمائے، اور جو جنتوں کے ہم نے نظارے دیکھے اللہ پاک یہاں پہ ہمارا بھی حصہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سورہ رحمان یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ مکی سورہ ہے، 3 رکوع ہیں اس میں، 96 اس میں آیات ہیں۔ تو جو سورہ واقعہ ہے یہاں پہ جو سٹارٹ ہے نا، قیامت کا وقوع پذیر ہونے سے ہی یہ جو ہے سٹارٹ لیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 3297 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس میں 4 جو سورہ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں ایک سورہ واقعہ بھی ہے، کہ ان سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ امیجن ہم کریں گے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے کہ جب قیامت کا جب آتا ہے زوردار طریقے سے جب ہم اس کو بالکل فیل کرتے ہیں تو ہمارا جو نفس ہے، ہمارے جو روح ہے نا، وہ کانپ جاتی ہے، اور ہم فوراً سے جو ہے ایسا فیل کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے ایک تو جہنم سے، اور جو قیامت کی جو ایک ذلت والی، ایک جو رسوائی والا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں آیت نمبر 1 سے، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی کہ جو قیامت کا لازماً وقوع پذیر ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ واقعہ جو ہے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب یہ جو جھوٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم جھوٹ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا وعدہ ہے تو پھر وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر لازماً ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو قیامت کا جو ایک واقعہ ہے یہ ٹلنے والا نہیں ہے، اس کو ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 47 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تذکرہ ہے وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اب پست کرنے والی یعنی پستی سے مراد ہے ذلت، اور بلندی سے مراد کیا ہے؟ عزت ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے خود بھی امیجن کرتے ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بلند والے مقام پہ، یعنی کہ جو بلندی اور عزت والا جو مرتبہ ہے اس پہ فائز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوور سٹیٹس والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پستی والا ایک تصور ہے، صحیح ہے، لیکن قیامت والے دن ایسا سب کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے۔ اب قیامت کی جو ابتدا ہے نا وہ زلزلے سے ہی ہوگی، اس چیز کو ہم سورہ زلزال، سورہ خاکہ اس میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تذکرہ ہے پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار، اور تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ سورہ قاریہ جو ہے اس کی آیت ہے آیت نمبر 3،
سوری 5، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے پہاڑ وہ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. یعنی پہاڑ پہاڑ جس کو عام جو ہے انسٹرومنٹ کے علاوہ تو ہم اس کی توڑ پھوڑ بھی نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت بھی جو ہے وہ کسی اون کی مانند ہو جائے گی، جیسے کوئی دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے. اب جو 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دلچسپ جو ہے یہ مضمون ہے، اور یہاں پہ بھی ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہی ہمیں ملے، اور اللہ تعالی ہمیں سبقت کرنے والوں میں جو ہے شامل فرمائے. آمین ثم آمین. تو 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، جس میں اہل جہنم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ جو جنت کے مستحق ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو بالکل ہیں. تو جو دانے ہاتھ ہوں گے، کیا خوب ہوں گے دانے ہاتھ والے، ٹھیک ہے. دانے ہاتھ والے ان لوگوں کو خوش بخت کہا گیا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. آیت نمبر 9 میں آتا ہے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. اب یہ جو ہے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں جو کافروں کا ٹھکانہ ہے. اب یہ جو کافر ہے، ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو مشمع کا ایک مطلب ہے وہ ہے نحوست یا بد نصیبی، اس کے میننگ میں آتا ہے. اوبویسلی بد نصیبی ہوگی اگر کوئی جہنم کا جس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ یہی کنسیڈر کیا جائے گا نا کہ یہ بدقسمت ہے، بدبخت کہا جا سکتا ہے اس کو. اس کے بعد تذکرہ آتا ہے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، وہی تو بہت مقرب ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ سابقون الاولون کا جو ہے تذکرہ ہے یہاں پہ، کہ جو سبقت کرنے والے لوگ تھے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کے کاموں میں دوسروں سے ہمیشہ آگے نکل جاتے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت کا یہ اعزاز ہے جو ان کو ملے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آتا ہے سبقت والے مومن جو ہیں وہ خاص ہیں، ٹھیک ہے. تو مفسرین کے مطابق یہ انبیاء ہیں، یا پھر یہ جن مومنوں نے مطلب وہ والے مومن جن کے بارے میں احادیث میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے دونوں قبلوں میں اپنی نمازیں ادا کی، ٹھیک ہے. دونوں قبلے ہم جانتے ہیں، بیت المقدس ہے اور ہمارا جو بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں جو ہے مساجد میں نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی جو ہے بشارت ہے. اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کو ہم کہتے ہیں کہ بلاوا آ جاتا ہے، تو مسجد کی طرف لپکتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، تو واللہ عالم. لیکن یہ سبقت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا خاص طور پر جو تذکرہ ہے وہ کیا جاتا ہے. احادیث میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کو ہم صحیح مسلم کی حدیث ہے 530 اور 520، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ٹھیک ہے. تو جو مقرب لوگ ہیں نا، ان کی وہاں بہت عزت ہوگی. پھر ہم بخاری کی 876 میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں سے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. اب یہاں پہ جو یہ آیت ہے اس کو مفسرین اس طرح سے لیتے ہیں کہ جس طرح سے بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں سے، اب پہلوں سے مراد یہی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. پچھلوں یعنی کہ یہ جو یوں سمجھ لیں کہ آخری جو امت ہے نا، وہ امت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. اور جبکہ جو پچھلے جو لوگ تھے ان کو پچھلوں کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے. تو یہ اہل کتاب ہے جو جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 1، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اس میں بھی دیکھ لیں کہ تذکرہ ہے سبقت کرنے والوں کا، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار کا، اور جنہوں نے پیروی کی احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ بھی تمام جو کام تھے ان میں آگے بڑھ کے نکلنے والے یہ لوگ تھے. تو یہ جو ہے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ درجات جو رکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے رکھے ہیں کہ سب سے زیادہ ایلیٹ کلاس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مومن ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے کوششیں کی، ٹھیک ہے، جنت میں ان کا بھی حصہ ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو کہ کفار ہیں. آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے.
آمنے سامنے. اب یہاں پہ ہم اس آیت کو اگر امیجن بھی کریں تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ دو طرح کے جو ہے گروہ ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہیں. بڑا ہی آرام دہ پرتکلف ان کا ایک ماحول ہے، ایک بہت اچھا سا سین ہے جو ہماری امیجنیشن میں آتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت سے، عزت سے، ادب و آداب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دل میں کوئی کینہ یا نفرت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر سورہ ہجر کی ایک آیت ہے، آیات ہیں بلکہ 45 سے لے کے 47 تک، کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوگی بھی تو اللہ پاک جو ہے وہ کینہ ان کا نکال دیں گے. ٹھیک ہے، دلوں سے کینہ نکال دیں گے. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جنتی جو ہوں گے مومن. اور پھر آیت نمبر 17 میں آتا ہے ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو سرو کرنے کے لیے یا ان کی خدمت گزار ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی خوبصورت لڑکے جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ چیز ہم سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے اسی طرح سے رہیں گے سے مراد یہی ہے کہ جوانی ہوگی ان پہ، ان کی یہ خوبصورتی، ان کی یہ عمر جو ہے یہ ڈھلنے والی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اسی طریقے سے غلاموں کی طرح سرو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کے آس پاس ان کے گردش کرتے رہیں گے. جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے، تو اسی پرپز کے لیے ملازم جو ہے وہ آل دا ٹائم آپ کی خدمت کرتا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ سرو کرنے کے لیے کیسے جو ہے اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے برتنوں کا، کہ سرائیاں ہیں. اور آیت نمبر 18 میں کیا آتا ہے، آپ خورے سرائیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے. اب یہاں پہ یہ جو ساغر کا جو ذکر ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، بی اقواب، یہ ساغر کو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک ایسا پیالہ ہوتا ہے جس کے ہینڈلز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آیت میں اباریک کا ذکر کیا ہے، تو اباریک سراہی کو کہتے ہیں، سراہی جس میں ہینڈلز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لذیذ شراب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں کہ خود سے ہی اللہ پاک نے اس کو حلال کر دیا اہل جنت کے لیے. اب دنیا میں جو لوگ جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ شراب نہیں پینی، کیونکہ دنیا کی شراب میں تو نقصان ہے نا. اب یہاں پہ جو شراب پیش کی جا رہی ہے اہل جنت کو انجوائے کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس کا جو نقصان ہے اس کو زائل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جو خرابی ہے شراب کی. اب کیونکہ اس کے دیکھیں کہ آگے اللہ پاک نے یہاں پہ اگلی آیت، آیت نمبر 19، پینے کے بعد تو سر جو ہے وہ چکرانے لگتا ہے، انسان کو مدہوشی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد اس کو اپنے ہوش و حواس پہ کچھ بھی قابو نہیں رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شراب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام میں رکھا ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ ہمارے ایسے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں جو ایمان تو نہیں رکھتے، مطلب وہ نان مسلم ہیں، لیکن جب ان کی اس کی شراب کی خرابی میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، یہ سارا دن آدمی مدہوش ہو کے پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ کسی کام کا رہتا ہے، نہ وہ گھر بار کا رہتا ہے. تو وہاں پہ بھی کچھ ملکوں میں نا شراب کو بین کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ احسان کیا ہے، مومنوں پہ، کہ اس کو حرام قرار دیا. آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے. اب یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے ان کو نعمتیں یہ عنایت کی جائیں گی اہل جنت کو، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے یہاں پہ تذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جنت کے جو درجات ہیں اس کے مطابق ہی ملے گی یہ. اب یہاں پہ حوروں کا جو تذکرہ ہے اس کی بھی ڈیٹیل یہاں پہ بیان ہو گئی. اور پھر جس طرح سے اللہ پاک نے جو عورتیں ہیں ان کا جو بیویوں کی صورت میں ملیں گی جو اہل جنت کو، ٹھیک ہے، اس کا بھی تذکرہ آ گیا. اب ان کا جو ان کی مثال ہے وہ اس طرح سے آ رہی ہے، جیسے موتی ہو چھپا کر رکھے گئے. ٹھیک ہے، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. اب ان کا جو ایک اسپیشلٹی ہے ان حوروں کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ جیسے کوئی چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں. اب وہ اتنے زیادہ کلین اینڈ کلیئر ٹرانسپیرنٹ موتی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جس کو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس قدر انچھوئی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمثیل بیان کیا ہے. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی الزام، مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. یعنی کہ سلام انسان کس لیے کرتا ہے؟ یہ سلامتی بھیجنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی سلامتی کے لیے ہی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی.
یہ جو ہے مقربین کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نیک مومن ہے جس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں۔ اب جو ہم نے اوپر جو پورا تذکرہ پڑھا ہے، کون سی آیت ہے جہاں پہ ہم نے سابقون الاولون کا تذکرہ جہاں سے سٹارٹ ہوا، سبقت کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سارا جو ریوارڈ ہے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، ان کو کیسے جو ہے ان کے لیے حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور پھر ان کے لیے غلام لڑکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو سراہیوں میں ان کو شراب پیش کی جائے گی، اور یہ سارا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا سابقون الاولون کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ اصحاب الیمین کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے ریوارڈ رکھا ہے۔ نیک جو مومن ہوں گے اہل جنت، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا چیز ہوگی؟ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بر تہ کیلے، پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت کے ساتھ میوے، نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوکانی میں ایک جو ہے روایت ملتی ہے جس میں بیری کے درخت کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی یہاں پہ تذکرہ ہے، تو اس میں یہ چیز ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے کہ جو بیری کے درخت ہوں گے، اب بیری کے درخت کے ساتھ کیونکہ کانٹے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے جو بیری کے درخت جنت میں رکھے ہیں ان میں کانٹے صاف کر کے، اور پھر جو ہے صاف کیے ہوئے کانٹوں والے جو ہے بیری کے درخت وہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ہم نے آیت نمبر 57 میں جو گھنے سائے ہیں ان کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، یعنی کہ جس طرح سے تھک ہوتے جاتے ہیں نا باغات، تو پھر اس میں جو سائے ہیں وہ گھنے ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھے کہ میووں کی کثرت بیان ہوئی، اور پھر ٹوٹے ہوئے نہ پہنچ سے باہر، یعنی کہ جو میوے ہیں، یعنی کہ جو فروٹس ہیں، اب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ توڑ کے سامنے رکھ دیے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو توڑ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کی ایکسیس میں ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہے تو درخت خود بخود آگے آ جائیں گے، اور ان کے جو بھی فروٹس ہیں وہ سامنے جھک جائیں گے، آپ جو فروٹ چاہو آپ اس کو توڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اہل جنت کے لیے یہ معاملہ ہوگا، کسی بھی چیز سے یہاں پہ روک ٹوک نہیں ہوگی کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے، تو سبھی چیزیں آپ کنزیوم کر سکو گے اہل جنت کے لیے۔ اور اونچے اونچے بچھونے، اونچے اونچے بچھونے سے مراد یہ کہ جیسے کوئی تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا ایک ریوارڈ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایسے تخت ہوں گے جس پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی جو فاصلہ ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، یعنی اتنی بلندی پہ یہ ہوں گے یہ بچھونے، ٹھیک ہے، جس کو جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے 3294، اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر سے جو ہے بیویوں کی ایک پھر سے تعریف جو ہے بیان کی گئی، ان کی بیویوں کو اٹھایا ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، پس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، پیار دینے والی، دلانے والیاں ہم عمر۔ یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے، جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اصحاب الیمین تذکرہ ہے، اور یہاں پہ ان کو پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے جس طرح کنواریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ مزید بڑھا دی۔ تو یہاں پہ ہم بخاری کی ایک جو ہے حدیث ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، 4741۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے 41 سے لے کے 56 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اہل جہنم ہے ان کا جو ہے تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 41 سے، اور بائیں والے کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ بائیں والے مطلب جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جہنم کے ہوں گے، مطلب جہنم میں جو جانے والے ہوں گے، ان کے لیے دیکھیں کہ جو وعید بیان کی گئی ہے وہ کس لیے کی گئی ہے، تاکہ انسان جو ہے اپنا ان آیات کو پڑھنے کے بعد محاسبہ کرے کہ خدا نخواستہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں کہ جو ان جیسے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جہنم ہے بیسیکلی وہ کفار کے لیے ہے، تو انسان جو ہے، کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکام سے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انکار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی شامل نہیں فرمائے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ اب یہ لو ہے، دنیا کی لو کو بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھولتے ہوئے پانی کو بھی ہمیں آئیڈیا ہے اس سے اچھا سا کہ ہم اسے کس طرح سے جو ہے انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کالے دھوئیں کے سائے، ٹھیک ہے، اب اس کو بالکل جنت سے کمپیریزن کریں تو وہاں پہ کیا ماحول تھا اور یہاں پہ کیا ماحول ہے، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی سکون بخش، جیسے کہ
سائے کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ انسان سایہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جب بھی وہ دھوپ میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں سائے میں ہو جاؤں تاکہ مجھے کچھ جو ہے ٹھنڈک کا احساس ہو یا میں بہتر فیل کروں۔ تو ساتھ میں بتا دیا کہ جو دھوئیں کے سائے ہوں گے نا، کالے دھوئیں کے سائے، اس میں کوئی ٹھنڈک یا بہتری نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، اب دنیا میں خوشحال تھے کیونکہ ان کے پاس ان کو کوئی روک ٹوک تو وہاں پہ انہوں نے خود پہ لگائی نہیں، ٹھیک ہے، جو دل میں آیا وہ سب کیا، جو چیز چاہی اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہی یا نہیں چاہی، اس کو پس پش ڈال کے اپنی مرضی سے اپنے عیش و آرام سے انہوں نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 46 میں آتا ہے، اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر۔ اب یہ بہت بڑا جو گناہ ہے نا قرآن کریم میں، اس کا جہاں پہ بھی ذکر ہوا، ٹھیک ہے، عظیم ظلم کہا گیا اس کو، وہ شرک ہے۔ آیت نمبر 48 میں آتا ہے سورہ نساء کی، کہ جس میں تذکرہ کیا گیا ہے شرک کا، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ بخش سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ پاک کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ پاک کبھی بھی ہمیں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں فرمائے، ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے، کسی بھی کہی گئی بات سے جو ہے وہ شرکی کلمات بھی ادا نہ ہوں کبھی بھی، آمین ثم آمین۔ نمبر 47 کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یعنی یہ جو جھٹلانا ہے اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرلی ہو جاتی ہیں، انسان کی پیدائش بھی نیچرل ہے، خود ہی خود پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، بس یہ سارا ماحول اور موسم کے ساتھ ہے، پھر اس نے جو ہے مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، تو اور زندگی ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ جو جھٹلانے والوں کا جو تذکرہ ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب ہڈیاں اور مٹی ہو جانے کے بعد اب ہمارا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم اٹھائے جائیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ تو کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے، کیونکہ ان کو گزرے تو اور بھی زیادہ ایک لمبا جو ہے عرصہ ہو چکا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لازماً جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے طے شدہ وقت پر۔ اب یہ طے شدہ جو دن ہے وہ روز محشر ہے، قیامت کے دن۔ اب چاہے وہ کتنا ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے، کتنے ٹائم پہلے ڈیتھ ہوئی، اور وہ کس کے آباء و اجداد تھے، پھر ان آباء و اجداد کے بھی آباء و اجداد تھے، تو سبھی جب اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ جو دن ہے وہ طے پا جائے گا تو سب کے سب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ پھر تمہیں گمراہ ہو اور جھٹلانے والوں ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے۔ اب یہ جو زقوم کا درخت ہے اس کی ڈیٹیلز ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 64 سے لے کے 65 تک کی آیات میں، اور ایون اس کی شیپ بھی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، سورہ دخان میں 43 46 میں بھی آتا ہے کہ کیسا یہ جو زقوم کا درخت ہوگا یہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی، اب یہاں پہ تو ہم اس کو تھور سے تشبیہ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تھور کا ایک درخت ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے جس کا اگر کوئی قطرہ جو ہے اس میں سے دودھ سا جو ہے یعنی کہ دودھ کے کلر کا لیکوڈ سا نکلتا ہے، اور اگر کسی کی سکن پہ وہ گر جائے تو وہیں پہ پھوڑے پھنسے اور اس طرح کا مطلب نقصان دہ کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز وہاں پہ جہنم والوں کی یہ غذا ہوگی، ٹھیک ہے۔ زقوم کے حوالے سے ہم پہلے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا کیسی اس کی شیپ ہوگی، جیسے کوئی شیطانی سر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جہنم والے ہیں ان کی ضیافت اسی سے کی جائے گی، بس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، یعنی کھانے کو جو دیا جائے گا وہ زقوم ہوگا، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے بلکہ یہی ایک کھولتا ہوا پانی والی ہی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جلدی جلدی اسے اپنے پیٹ میں انسان بھرے گا کہ جو ہے تاکہ وہ والی ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن obviously یہ کھولتا ہوا پانی، ایک ٹھنڈا پانی تو انسان بہت مزے سے پیتا ہے نا، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہوگی، یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن، یعنی کہ جو آپ کا جزا کا دن ہوتا ہے، اب آپ کو ریوارڈ ملنا ہے، اب وہ چاہے وہ جیسا بھی ہوگا اب وہ آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے ہم یہ تذکرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں کہ کیسے جو ہے اہل جنت کا جو ہے وہ بیان وہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو گیا، اگلا جو رکوع ہے اس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 47 سے لے کے 57 سے لے کے 74 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے
تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا اس پر جو منی تم ٹپکا دیتے ہو؟ کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ اب دیکھیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ جو آیت ہے کہ انسان اگر صرف اپنی تخلیق کے بارے میں ہی سوچ وچار اور غور و فکر کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو تبھی وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ جو یہ صرف اگر منی کے قطرے پر ہی کوئی غور و فکر کرے تو منی بنانے والا بھی انسان خود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی باڈی کا ایک حصہ ہے یہ، اس کو بھی بنانے والا انسان نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کا یہ منی والا جو معاملہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور سائنٹیفکلی ہم اس کو جو ہے پروو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک زائگوٹ بنا، ٹھیک ہے، سپرم سے ملا ایگ اور پھر زائگوٹ بنا، اور پھر ہم اس کو جو ہے مدغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سارا جو بھی اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیوں کی کریشن ہے، تخلیق ہوتی ہے انسان کے اندر، اور پھر ہم نے اس کو دیکھا سورہ زمر میں آیت نمبر 6 میں دیکھا کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رحم کا پردہ، اور پھر ایک بالکل ایک بچت کے لیے کہ بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے، ایک انٹرنلی بھی ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر یہ ریپ ہوا ہوتا ہے بچہ، اور پھر جب پیدا ہو جاتا ہے تب اس کو جو ہے اس سے باہر نکالا جاتا ہے، اور آخری جو دیوار ہے جو سب سے باہر ہوتی ہے وہ انسان کی عورت کے جو پیٹ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 پردے اس کو ہم اس ہیں، بے شک جو اصل جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، انسان صرف ان سب چیزوں کی وہ کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے اس کو جاننے کے لیے۔ اگلی آیات ہے، ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثل بدل کر لائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس آیت کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں اٹھائیں گے جسے تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب مفسرین کے مطابق یہ والی چیز آ سکتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بیچ میں موت آ جاتی ہے۔ پہلے اس نے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارواح کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ان کو سلا دیا گیا، پھر اس کے بعد جب اس کو ہارٹ بیٹ ملی، ماں کے پیٹ میں دنیا میں آیا، ٹھیک ہے، پھر سے موت آئی، تو یہ جو بیچ والی جو موت ہے اس کا ہی یہ تذکرہ ہے۔ اور اگر تمہاری مثل بدل کر لائیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کب کس کو ریپلیس کر دیا، ٹھیک ہے، موت کے بعد جگہ لینے والی جو ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 62 میں آتا ہے، اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی کہ پہلی زندگی کے بارے میں جانتے ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ سورہ مومنون میں بھی جس طرح سے آتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر اس کو نطفہ علقہ کی شکل دے دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھایا۔ بس بڑا برکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کا بہت عرصہ پہلے ہی یہ چیز جو ہے وہ درج کر دی۔ آج انسان جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ حرف بحرف جو ہے ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ بہت ایکوریٹ جو ہے وہ طریقہ کار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور پھر اگر کوئی بھی غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو وہ اچھے سے سمجھ کے ایمان لے آئے گا، لیکن جو غور و فکر نہیں کرے گا یا پھر جو جھٹلائے گا تو obviously وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات کی جو کریشنز ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں فرمایا، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بیج کے لیے جس طرح سے ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بیج کے اندر پوری کہانی جو ہے وہ موجود ہے، کیسے کیا نکلے گا، کون سا اس پہ پھل اگے گا، ٹھیک ہے، انسان نے تو اس کو بیج کو مٹی میں دبا دیا، اور پھر ایک طرح کے بیج نہیں، مطلب اگر ہم ورائٹی لے لیں بیج کی، ٹھیک ہے، تو ایک ہی مٹی میں ہم نے ان کو دبایا، پانی دیا، سن لائٹ پڑی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ارینجمنٹ دیا، لیکن کہانی اس کے بیچ کے اندر کس نے رکھی؟
کہانی رکھنے والے تو اللہ ہی تھے نا، ٹھیک ہے، کیسے بیج نے اپنے جو ہے وہ نشو نما پائی، پھر اسے گونپلیں نکلی، زمین سے نکلا، باہر آیا، تناور درخت بنا، پھر اس کے اوپر پھل فروٹ یا نباتات یا جو کچھ بھی تھا. کیا اسے اگاتے ہو تم، اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک سوال یا نشان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر اللہ کیا ہی اس میں اذن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے. تو یہ جو تذکرہ ہے ہم نے پہلے قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہوئے پہلے ہی دیکھا کہ انسان کبھی یہ چیز امیجن نہیں کر سکتا کہ میرے پاس تو پورا کا پورا ارینجمنٹ ہے. جیسے ایک انسان، دو انسانوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا سورہ میں، کہ انہوں نے اپنا جو ہے، ایک انسان کے پاس سارا ایک نہر کا ارینجمنٹ تھا، پھر اس کے باغات تھے، پھر اس کے ارد گرد کھجور کی باڑ تھی. مطلب اپنے لحاظ سے تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس کو کوئی طوفان جو ہے وہ چھو نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر آندھی آئی کچھ بھی آئی تو میرا جو ایک باغ ہے اس کی پوری میں نے اپنی طرف سے حفاظت کی. پھر نہر ہے بیچ میں سے گزرتی ہے تو اس میں پانی کا جو آبپاشی کا سسٹم ہے وہ بھی ہو گیا. لیکن اللہ نے جب چاہا تو کیسے ایک طوفان آیا، کچھ بھی جو ہے ژالہ باری یا کچھ بھی ہوا تو وہ ساری جو اس کی فصل تھی وہ برباد ہو گئی. تو اسی طریقے سے جب بھی اللہ چاہے تو یہ ساری جتنے بھی ارینجمنٹس کے انسان کرتا رہے وہ سب کا سب جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. آیت نمبر 66 میں آتا ہے کہ لو جی ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا. یعنی جب فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ایسا بہت بار دیکھنے میں آتا ہے کہ بالکل فصل جو ہے وہ کٹنے والے آخری مراحل میں ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسی آندھی، ایسا طوفان یا بارش جس کو کبھی سائنسدان بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ موسم بہت بہتر رہے گا، انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو میرے مزے کرنے کے دن آئے. لیکن کیسا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو یہ ساری جو محنت ہے، جو انہوں نے ہل چلائے، آپ پاشی کے انتظام کیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ کچھ نہ کچھ انویسٹ بھی کیا، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ محنت بھی انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے، وقت بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے، تو سب کچھ کیا. تو یہاں پہ ہاتھ جو ہے وہ خالی رہ گئے یا کوئی محروم رہ گیا. آیت نمبر جیسے 67 میں آتا ہے، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے. یعنی انسان کے پاس جو پورا اس کی محنت تھی اس کا کوئی اگر وصول نہیں ہوا تو obviously اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. پھر اس کے بعد 68 آیت میں آتا ہے، کبھی تم نے غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے جو معجزات ہیں ہمارے ارد گرد جا بجا بکھرے میں ہیں، وہ چاہے وہ ایک ہم نے بیچ کی کہانی دیکھ لیں، یا پھر بادلوں سے پانی کا برسنا دیکھ لیں، یا ہم پانی کے گھونٹ میں ہی معجزہ تلاش کر لیں، ٹھیک ہے، یا ہم بڑے سے بڑے لوازمات میں بھی اسے تلاش نہ کریں، ٹھیک ہے. تو جو شکر ادا کرنا ہے وہ انیشلی انہی چیزوں سے ہی شکر ادا کرتا ہے انسان، اور چھوٹی چیز تو کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں یہ سب کے سب، اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آیت نمبر 71 میں آتا ہے، کبھی تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تو جو جیسے انیشیلی یہ جو سلسلہ تھا، ٹھیک ہے، پتھروں سے آگ جلانے والا، تو کس چیز سے یہ جو حرارت ہے اور یہ سب کچھ حاصل ہوتی تھی؟ اب تو چیزیں چینج ہو گئی نا، کہ جس طرح کوئلہ آ گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، مٹی کا تیل ہے، اس سے یہ سب چیزیں کے بعد کی پیداوار ہے. انیشیلی جو ہے انسان آگ جو ہے وہ لکڑی کے جلانے سے ہی، ٹھیک ہے، پتھر کے ٹکرانے سے چنگاری اور پھر لکڑیوں کے جلانے سے ہی یہ ساری حرارت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ حاصل کرتا تھا. تو یہ بھی ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک سوال نشان ہے. ہم نے بنا دی کے مسافروں کے لیے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحرا میں جو درخت ہے، تو یہ جو بالکل ہی انیشلی جو ہے جو آگ ہے نا وہ گیلی شاخوں کو رگڑنے سے پیدا ہوتی تھی. خاص قسم کے ایسے درخت تھے، ٹھیک ہے، جو صحرا میں ہی پائے جاتے تھے، اور پھر یہاں سے جو ہے آگ پیدا ہوتی. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بار ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کبھی ایسے جو ہے خود بخود ہی آگ لگ جاتی ہے درختوں میں، باغات میں یا جنگلوں میں، ٹھیک ہے. تو وہ آگ اسی طریقے سے لگتی ہے، وہ پھر وہ پتھر والا طریقہ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ آگ خود بخود لگتی ہے کیونکہ درختوں کی جو لکڑیاں ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں یا رگڑ کھا لیتی ہیں، تو پھر وہ جو جنگل ہے وہ پورے کے پورے تباہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 74 میں آتا ہے، پس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہاں پہ ہم نے جو ہے دیکھا کہ یہ رکوع جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم 75 والی جو آیات ہیں وہ سٹارٹ کریں گے، اور اس میں اب ایک ہی رکوع جو ہے وہ شاید باقی رہتا ہے، 2 رکوع ہے غالباً، ٹھیک ہے؟ تو سورہ واقعہ یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان